کوئی بات نہیں، وہ چودھری اسلم یا کوئی کسی کے ذمہ لگا لیں گے. اگر ضرورت ہوئی آپ کی تو پھر میں آپ کو بتا دوں گا. نمبر میرے پاس آپ کا ہے، نمبر میرے پاس ہے. شکریہ. دعا سلام سب سے کہیں. اللہ آپ کا حافظ ہو. آمین. السلام. خدا حافظ. پڑھے ہم 5 ثواب 50 کا. اب یہاں ایک لطیفہ یاد آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہمارے بہت سے ساتھی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا کرم کیا، بڑی مہربانی کی کہ ہم سے 45 نمازیں ختم کروا دیں، ورنہ بڑا مشکل ہوتا، ہر وقت یہی کام کرتے رہتے. دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردی بھی کہہ لیجئے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، مگر ہماری نااہلی بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا کہ ہم اتنی پڑھ بھی نہیں سکتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ جی آپ کی قوم نہیں پڑھ سکے گی. موسیٰ علیہ السلام نے کیوں سفارش کی ہے بار بار؟ اگر یہ کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس کام میں اپنا بھی ایک فائدہ تھا. میرے ساتھ بھی حمایت ہے، آپ کی بھی حمایت ہے، حضور اسلام کی بارگاہ میں درخواست ہے، مگر ان کا اپنا فائدہ یہ تھا کہ میں نے تو رب سے کہا تھا کہ یا اللہ مجھے زیارت کروا. حکم ہوا تھا لن ترانی، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، موسیٰ تو دیکھ نہیں سکتا. چنانچہ نہیں زیارت کروائی. اب یہ ذات، یہ محبوب جو خدا کو دیکھ کر آ رہے ہیں، موسیٰ چلو میں تو نہیں دیکھ سکا، ان آنکھوں کو دیکھو جو خدا کر دیکھ کر آ رہی ہیں. ایک دفعہ زیارت کی، پھر جی چاہ ایک مرتبہ یہ اور دیکھا ہے میں پھر دیکھ لوں گا. گویا اس طرح 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے فائدہ اٹھایا ہے. وہ ان کا فائدہ تھا اور میرا فائدہ یہ ہو گیا کہ نمازیں 45 گئیں. دوسرا فائدہ یہ ہو گیا کہ پڑھوں 5 اور ثواب 50 کا. یہ کوئی ایسی عبادت اور نہیں کہ روزے رکھوں میں 30 اور ثواب 10,000 کا ہو جائے. ایسا نہیں. زکوٰۃ دوں 1 اور 10 سال کی زکوٰۃ ادا ہو جائے. حج 1 پڑھوں اور 20 سال کی حج ادا ہو جائے. ایسی نہیں ہے. ثواب مجھے 20 حجوں کا ہو جائے، نہیں. یہ نماز ہے کہ پڑھوں 5 تو مجھے ثواب 50 کا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی موقع پر ایک اور واقعہ بھی پیش آیا ہے نماز کی فضیلت میں. موسیٰ علیہ السلام کی جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے حضور سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے یہ فرمایا ہے علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں. یہ آپ نے فرمایا. آپ نے فرمایا ہاں، میری امت کے علماء حق جو ہیں ان کا مرتبہ مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے. جیسے وہ خدا کے دین کا کام کرتے تھے انبیاء، ایسے میری امت کے علماء حق دین کا کام کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے، چونکہ آپ بنی اسرائیل کے تھے، یہ بات کچھ احساس فرمایا کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ان کی امت کا ایک عالم دین ہے. تو عرض کرتے ہیں جی کوئی مہربانی کر کے آپ اپنے کسی عالم سے بات کروا دیں گے. معراج کی رات کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام حضور کی ملاقات کے وقت ایک تو نمازوں کا مسئلہ پیش آیا اور دوسرا یہ عرض کی کہ آپ اپنی امت کے کسی عالم سے ملاقات کروائیں گے. فرمایا ہاں کر لو. اس وقت امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کی روح کو پیش کیا گیا. حضور فرماتے ہیں میری امت کا یہ ایک عالم ہے تو آپ ان سے بات کریں جو کرنا ہے. جناب کلیم علیہ السلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ عرض کرتے ہیں جی میرا نام محمد ہے، میرے باپ کا نام فلاں ہے، دادا کا نام فلاں ہے، میں سود کا کاروبار کرتا ہوں، اس شہر میں رہتا ہوں، تجارت میرا شغل ہے. سوال یہ تھا کہ تیرا نام کیا ہے
اور باتیں آگے 4 5 6 7 باتیں کہہ دی ہیں. موسیٰ علیہ السلام مسکرائے، عرض کرتے ہیں جی آپ کے عالم صاحب سے جو بات کی ہے میں نے حضور، میں نے تو سوال کیا تھا ایک، انہوں نے جواب دے دیے 9. چاہیے یہ تھا کہ اتنا ہی جواب دیتے جتنا سوال تھا. جس عالم کو آپ پیش فرما رہے ہیں ان کی یہ حالت ہے. تو جناب بات تو صحیح تھی. جناب محمد غزالی کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضور معاف کرنا آپ نبی ہیں، میں تو نبی نہیں. آپ سے جب رب ذوالجلال نے یہ پوچھا تھا ما تلکا بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، یہ قرآن مقدس واقعہ بیان کرتا ہے، تو آپ نے جواب دیے تھے یہ عصا، یا اللہ یہ سوٹا ہے، اتوکل علیہا، اس پر میں تیگ لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور اس عصا کے ساتھ سوٹی کے ساتھ درختوں کے پتے چاڑتا ہوں بکریوں کے لیے، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور بہت سے اور بھی فائدے ہیں. معاف کرنا، اللہ نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو آپ نے 9 باتیں اگلی جو بیان کر دیں کہ یہ سوٹا ہے، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، اور بھی بہت سے فائدے، آپ نے کیوں کیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بھائی میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ رب ذوالجلال سے میری بات ہو رہی تھی، میں چاہتا تھا کہ میں اس کا نبی ہوں، اس سے دیر تک باتیں کرتا رہوں، اور مجھے یہ شرف حاصل ہو جائے کہ میں نے اپنے رب سے لمبی بات کی ہے. میں نے تو اس لیے کیا تھا. امام محمد غزالی عرض کرتے ہیں حضور بس یہی بات ہے، مجھے بھی آج موقع ملا ہے نبی سے بات کرنے کا. آپ نبی ہیں، میں نبی نہیں ہوں، چونکہ آپ نے مجھے خود بلایا، باتیں کی، اس لیے میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا وقت بھی نبی سے باتیں کرتے گزر جائے. پھر امام محمد غزالی حضور سے خطاب مخاطب ہو کر عرض کرتے ہیں حضور ایک جواب اور دوں، تو آپ نے ان کے پہلو میں انگلی لگائی، فرمایا نہیں بس کافی ہوگی گفتگو. وہ اللہ کا نبی ہے، بنی اسرائیل میں اللہ کا جلیل القدر نبی ہے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. جب امام محمد غزالی پیدا ہوئے ہیں تو محبوب کی انگلی کا نشان پہلو میں موجود تھا، اور لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے کہ یار تیری روح جو پیش ہوئی تھی معراج کی رات، اور گفتگو ہوئی تھی جناب کلیم علیہ السلام سے تیری، اور پیارے محبوب نے جو انگلی کا نشان لگایا تھا وہ تو دکھاؤ، اور فخر سے دکھایا کرتے تھے کہ یہ مصطفیٰ کا کرم ہے کہ پیدا ہوئے تو انگلی کا نشان موجود تھا. بات یہ ہو رہی تھی کہ نماز میں اہم بات یہ ہے کہ وہ 5 پڑھ کر 50 کا ثواب ملتا ہے، گویا میں 5 چھوڑ کر 50 کا ثواب چھوڑتا ہوں. یہ میری کوتاہی ہے، عملی کوتاہی ہم سب کی. اس کوتاہی کو دور کرنا چاہیے اپنی روحانیت کی اصلاح کے لیے، دین کی اصلاح کے لیے، خدا کے قرب کے لیے. مجھے نماز کی باقاعدگی بڑی ضروری ہے. ایک چھٹی بات اس میں اور ذہن میں آ رہی ہے، نماز فرض تو ہوئی ہے معراج کی رات، جیسے عرض کر رہا ہوں وہاں نمازیں فرض ہوئی ہیں، معراج گئے ہیں، محبوب رب سے باتیں ہوئی ہیں تو نماز فرض ہوئی. مگر ایک بات آپ نے سنی، 12 سنی، اور سینکڑوں مرتبہ پڑھی بھی ہوگی، سنی بھی ہوگی کہ حضور جب مکہ مکرمہ سے چلے معراج کے لیے تو آپ نے پہلا سٹاپ آپ کا قیام مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جبریل نے میرے براق کو باندھا اور مجھے لے کر مصلی پر چلے گئے. مصلی خالی تھا، سارے نبی وہاں موجود تھے، 1,23,999 یہ کم و بیش انبیاء علیہ السلام وہاں موجود تھے. جبریل علیہ السلام نے مجھے مصلی پر بٹھا دیا نماز کے لیے، اور
اور سارے نبی پیچھے صفوں میں کھڑے ہیں، حضور نے نماز پڑھائی ہے۔ اب ذرا جو کہنا چاہتا ہوں وہ سوچیں، نماز فرض ہوئی ہے معراج کی رات، اوپر جا کر عالم انوار میں، عالم بالا میں گئے ہیں، رب کی ملاقات ہوئی ہے، تو پھر نماز فرض ہوئی ہے، مگر پڑھا کر پہلے جا رہے ہیں۔ کبھی کسی نے خیال کیا؟ فرض بعد میں ہوئی ہے، محبوب پڑھا کر پہلے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ معلوم یوں ہوتا ہے کہ فرض چاہیے یہ تھا کہ واپس آتے تو پھر صلاۃ اکیڈمی قائم کرتے، نمازوں کے مدرسے قائم کرتے، اس میں نمازوں کا طریقہ سکھایا جاتا، پڑھایا جاتا، رکوع سجود کا طریقہ، پھر آگے جا کر کہیں کام ہوتا ہے، مگر یہ تو نہیں ہوا یہ ہے کہ فرض بعد میں ہوئی ہے، پڑھی پہلے جا رہی ہے۔ لہذا خلاق کائنات نے یوں کہہ لیا جائے کہ رب کائنات نے نماز فرض کی کہ محبوب جب تو پڑھا کر آ گیا ہے، جب تو نے پڑھائی دی ہے تو فرض کیوں نہ کر دوں؟ فرض پڑھا پہلے دی ہے۔ یہ بھی پتا چلا کہ محبوب پاک علیہ السلام نے قیام بھی کیا ہے، رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تشہد بھی کیا ہے، نماز کی پوری کیفیت ہے فرض ہونے سے پہلے۔ لہذا جبریل علیہ السلام تسلیم آئے ہوں یا نہ آئے ہوں، رب ذوالجلال کا تعلق اپنے محبوب سے پورا ہے کہ نماز کا طریقہ بتا دیا گیا اور سکھا دیا گیا۔ محبوب اطہر سید عالم علیہ السلام نے نماز پڑھائی ہے، پھر گئے ہیں۔ تو یہ اہمیت ہے کہ نماز کی امامت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حضور نے کی ہے۔ تو نماز ایمانداروں پر گویا یوں کہہ لیا جائے کہ سارے انبیاء کی عبادتوں کا مجموعہ، وہ کام جو 1.25 لاکھ نبی نے رسول اللہ کی اقتداء میں کیا، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ نماز کا جب اتنی بڑی اہمیت ہے تو اس میں سستی میں کیوں کروں، تساہل کیوں کروں؟ ہم اپنے بچوں سے بھی کبھی نہیں پوچھتے؟ حضور فرماتے ہیں جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کی عادت ڈالو، اور جب تک بالغ ہو جائیں تو انہیں تنبیہ کر کے ذرا مناسب کام کھینچ کر بھی نماز پڑھاؤ، عادت ڈالو انہیں نماز کی۔ یہ تربیت میری ذمہ لازم ہے کہ میں اپنے بچوں کی دین کے اصولوں کے مطابق تربیت کروں۔ اس نماز کی فضیلت ایک 7ویں حدیث پاک سے یوں ظاہر ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے سامنے سے نہر گزر رہی ہے اور وہ آدمی 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہے، پانی صاف ستھرے پانی میں غسل کرتا ہے، حل یبقى علی جسمہ درن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے بتاؤ کہ ایسا آدمی جو 5 مرتبہ نہاتا ہے اس کے جسم پر کچھ میل رہ جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں۔ تو فرمایا یہی حالت ہے، وہ آدمی جو پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے جسم پر گناہوں کا میل نہیں رہ جاتا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، حضور فرماتے ہیں ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ یہ کہیں نہیں آتا کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو نماز کے بعد خدا اپنا میں نے جھوٹ بول دیا، اب جھوٹ بولنے کی وجہ سے میری نماز کا ثواب ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ نماز کا ثواب میرا ضائع نہیں ہوگا۔ جھوٹ، برائی، غیبت، چغلی، اگر میں نے نماز پڑھی اور جا کر سودا دکان پر کٹ تول کر دیا، دھوکہ کسی سے کیا، تو کیا میری نماز برباد ہوگی؟ نہیں۔ کوئی گناہ، کوئی بھی گناہ نیکی کو برباد نہیں کرتا سوا شرک کے۔ شرک ایک ایسی شے ہے کہ جس کے کرنے سے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ باقی کوئی گناہ ایسا نہیں جس کے کرنے سے میری نیکیاں برباد ہوں، مگر نیکیوں کو یہ درجہ ہے
کہ نماز نیکی ہے، یہ گناہوں کو دھو دیتی ہے. جتنے صغیرہ گناہ میں نے آج کیے ہیں وہ نماز پڑھنے کے ساتھ حضور فرماتے ہیں کہ معاف ہو جائیں گے. تو گویا نماز گناہوں کی معافی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. ایک اور حدیث پاک میں اس کی اہمیت نماز کی یوں ثابت ہوتی ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقیم علیہ حد یا رسول اللہ. وہ آدمی آیا، صحابی ہے، وہ عرض کرتے ہیں حضور مجھ پر حد قائم کریے، میں مجرم ہوں. ایک ہوتی ہے تعزیر، ایک ہوتی ہے حد، یہ دونوں الگ الگ ہیں. اسلام نے کچھ حدیں بیان کی ہیں. زنا کی حد ہے، پتھر مارے جائیں گے. چوری کی حد ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا. قتل کی حد ہے، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. یہ حدیں ہیں، یہ اسی طرح لاگو رہیں گی. کچھ تعزیر ہوتی ہے. تعزیر ہوتی ہے کہ قاضی، جج اپنی ثوابدید پر مجرم کو کوئی سزا دے دے، جلا وطن کر دے، گھر سے باہر نکال دے، 10 دن حوالات میں دے دے، 1.5 مہینہ کی قید کر دے. یہ کچھ تعزیرات ہیں. اسے مجرم کو کان پکڑوا کر 10 جوتے لگوا دے. یہ ساری تعزیرات. وہ شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھ پر حد قائم کریے، میں مجرم ہوں. حضور نے اس کی سنی انسنی کر دی. کسی نے کہا کہ حضور نے بات اس کی سنی نہیں، یہ کہہ رہا تھا. کسی نے کہا نہیں یار سن تو لی ہے، کچھ سرکار نے اسے اہمیت نہیں دی اس بات کو. وہ بیٹھ گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر عرض کرتے حضور میں مجرم ہوں، مجھے سزا دیجیے، حد قائم کیجیے. کتنا اچھا ماحول تھا، کتنا پرانوار ماحول تھا. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. ہم سزاؤں سے بھاگتے ہیں کہ میرا باپ مجھے مارے نہ، استاد مجھے سزا نہ دے. مگر یہ حضور کا زمانہ پاک یہ ہے کہ لوگ سزائیں لینے کے لیے آتے ہیں، سزائیں لینے کے لیے آتے ہیں. اس سال حضور نے حج پڑھا تو آپ چھری لے کر جانوروں کی طرف گئے ذبح کرنے کے لیے. جتنے اونٹ سامنے تھے، جتنی بکریاں سامنے تھیں، حضور کے ہاتھ میں چھری دیکھ کر اونٹ اپنی گردنیں چکا رہے تھے. اندازہ کریں سرکار کے ساتھ جانوروں کے پیار کا. ہر جانور کوشش کرتا تھا کہ رسول پاک اپنے ہاتھ سے مجھے ذبح کریں. ہم آہوان سارا سر خود نہادہ برکف. جنگل کے سارے ہرنوں نے، امیر خسرو اس عنوان کو یوں بیان کرتے ہیں، ہم آہوان سارا سر خود نہادہ برکف. سارے جنگل کے ہرنوں نے اپنے سر کاٹ کر ہتھیلیوں پر رکھے ہوئے ہیں. کیوں؟ بامید آنکھ سارا بشکار خواہی آمد. اس امید پر کہ کبھی تو محبوب شکار کرنے آئیں گے، انہیں شکار کرنا نہ پڑے، ہم گردنیں پہلے پیش کر دیں. یہ حالت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیار کی. اور وہ پھر عرض کرتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں اقیم علیہ حد یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب مجھ پر حد قائم کیجیے. حضور پھر انسنی کر دیتے. یہ رحمت کا جذبہ ہے، یہ پیار کا جذبہ ہے. اندازہ کر لیں کہ وہ کہتا ہے سزا دیں. اب نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی، نماز پڑھی گئی، جماعت کا سلام پھرا. وہی بندہ پھر کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے آقا مجھے حد لگائیں،
میں مجرم ہوں. تیسری چوتھی مرتبہ اب حضور فرماتے ہیں، اب رحمت کا انداز، حضور فرماتے ہیں یار تو بار بار کہہ رہا ہے، مجھے بتا تو نے نماز جماعت کے ساتھ میرے پیچھے پڑھی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز تو پڑھی ہے. فرمایا جاؤ حد پوری ہو گئی، گناہ معاف ہو گیا. یہ حدیث پاک نماز باجماعت کی ادائیگی کو کتنی واضح طور پر فضیلت ثابت کر رہی ہے کہ وہ مجرم بار بار کہتا ہے کہ مجھے سزا دیجیے، مگر سزا سرکار رحیم ہے، کریم ہے، اسے سزا نہیں دیتے. نماز پڑھے گی تو پھر میں جا تیری سزا ختم ہوگی، تو نے نماز جو باجماعت میرے ساتھ پڑھ دی. ایک خاتون آئی، اس کا حدیث پاک میں ذکر آتا ہے، وہ آ کر عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میں مجرمہ ہوں، مجھے سزا دے. حضور نے اس کی بات بھی سنی، سنی کر